المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا صدقت يا رب العالمين. محبت سے درست اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی تھوڑا سا وقفہ اپنی مرضی سے گزارے. انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے. ایک اپنے علم، اپنے عقل اور اپنے تجربے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی دکھوں والی، تکلیفوں والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی. اور ایک زندگی اللہ کے حکموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اپنے مشائخ اور اساتذہ سے مشورہ کر کے زندگی گزارتا ہے. وہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی. تو اس لیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ ذکر فکر کریں، عبادت کریں، اتنی دور سے اجتماع میں آئیں، اللہ آپ کو سارا ہی ادھار کر دے کہ مرنے کے بعد یہ قبر جنت کا باغ ہوگی اور جنت میں یہ کچھ ملے گا. جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کی کریم نکال کے اور جنت کی پہلی قسط اس کو اسی دنیا میں سکون کی شکل میں جاری کر دے گا. اس لیے اللہ والوں کے اوپر بھی مشکلات، مسائل، حالات آتے ہیں لیکن وہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکل مصیبت بھی ان کو مشکل مصیبت نہیں آتی. اسی لیے یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے. تیری نگاہ میں ابھی شوقیت نظارہ نہیں کہ اسی دنیا میں آپ کو یہ چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کا دل زندہ و بیدار ہو. ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس کے لیے قرآن میں وعظ و نصیحت ہے جس کے سینے میں دل ہو نہ کہ سل ہو. تو ہم یہاں دل کو دل بنانے آئے ہیں. جہاں ذکر فکر کریں گے اس سے دل بنتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. سب سے شارٹ کٹ طریقے سے دل جو زندہ و بیدار ہوتا ہے وہ شیخ کی صحبت سے ہوتا ہے. اس کے لیے تین چیزیں: محبت، ادب، اطاعت. حضرت مولانا امام لاہوری فرماتے تھے کہ یہ تین گرم تارے ہیں جس کے ذریعے بندے کو شیخ سے فیض ملتے ہیں. کہ محبت شدید ترین ہو، ادب بہترین ہو اور اطاعت کیسی ہو؟ سمیع و اطاع، کہ سنیں گے مانیں گے. اگر یہ تین چیزیں بندہ نہ اپنے دھیان میں رکھے تو سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے لوگ صحابہ بنے اور اسی صحبت میں بیٹھ کے بہت سے لوگ منافق بھی بنے. کیوں؟ ان میں یہ دین، منافقوں میں یہ تین گرم تاریں نہیں تھی، محبت نہیں تھی، ادب نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست صحبت کہ جس جیسی کوئی صحبت نہیں ہے، اس صحبت میں اگر محبت شدید نہ ہو، ادب نہ ہو، اطاعت نہ ہو تو بندہ منافق بن جائے گا.
تو سوچیں اس 15ویں صدی میں اگر آپ محبت ادب اطاعت لے کر نہیں آئیں گے تو پھر شیخ کی صحبت سے کیا ملے گا؟ اس لیے ہم اپنی ان چیزوں کو نہ اپنے اندر پیدا کریں. کہتے ہیں کہ مجھے شیخ سے خیر نہیں مل رہا. بھئی لاکھوں لوگوں کو مل رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ فی قلوب مرض، آپ کے دل میں کوئی مرض ہوگا، اس لیے کام خراب ہوتا ہے. تو اس لیے مشائخ نے فرماتا ہے کہ سالکین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ان کو ان کے اندر حسن ظن کا غلبہ ہوتا ہے. حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر آپ حسن ظن نہیں رکھیں گے تو ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں جو ہے گناہ بھی بن جاتی ہیں. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں شروع میں شارٹ کٹ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ روحانی ترقی اگر نہیں ہو رہی تو شیخ کا قصور نہیں ہوتا. الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا کہ بندے کے اپنے اندر ادب آداب نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کام خراب ہوتا ہے. اور ہمارے اندر نے با نصیب میں آداب لکھے ہیں، اسی طرح تصوف سلوک میں آداب لکھے ہیں، اسی طریقے سے شجرے میں لکھے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتے. ہم نے الحمدللہ 1991 میں حضرت سے 2 دفعہ آداب پڑھے، ان کا فائدہ پوری زندگی ہو رہا ہے. کہ ایک دفعہ جھنگ شریف میں پڑھے، ایک دفعہ کراچی میں پڑھے. اس وقت یہ چھپے ہوئے نہیں تھے، شجرے سے ہمیں حضرت نے پڑھائے تو ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چل گیا. شروع میں آداب پڑھے ہوئے تو کم از کم بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سے بے ادبی ہوئی. اگر آداب پڑھے ہوئے ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، یہ آداب کیا ہے؟ شیخ سے فیض حاصل کرنے کے طریقے ہیں اصل. کہ کس طریقے سے ہم اپنے شیخ کے ساتھ رویہ رکھیں، کس طریقے سے ان کی صحبت میں رہیں. جتنا ان آداب کا خیال رکھیں گے اتنا آپ کو خیال ملے گا. اس کی مثال دنیاوی زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو اپنا بولنا آتا ہے، اگر دیکھے تو اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے، لیکن وہ مسکراتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، اسی سے اس کے اوپر پیار آتا ہے. فرمایا جو سالکین آداب کا خیال رکھتے ہیں ان کے اس آداب کی وجہ سے شیخ کو پیار آتا ہے اور پھر وہ توجہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل دماغ کی صفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ طریقے سے ہمیں ترقی ہو تو سب سے پہلے اس کو آداب کا خیال رکھنا پڑے گا. کیوں؟ ہر شعبے میں آداب ہے. آپ دفتروں میں چلے جائیں، وہاں ایٹیکیٹس کہتے ہیں. ابھی باس کے بھی ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، دفتر کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں. ایک دنیاوی دفتر کے ایٹیکیٹس ہو سکتے ہیں تو مسجد کے آداب نہیں ہوں گے. ہے جی، ہمارے تبلیغ میں تو ہر چیز کے آداب بیان کرتے ہیں. تو اسی طرح استاد کے شیخ کے بھی آداب ہوتے ہیں. اگر ان کا آپ خیال نہیں رکھیں گے شیخ کو کوئی فرق نہیں پڑنا، استاد کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ کو فرق پڑے گا. کیونکہ بعد نصیب ہو جاتا ہے اور پھر بے ادب بے نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا محبت ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، کہ ادب تمیز کے ساتھ رہنا یہ پہلی چیز ہے. اس کو اگر کریں گے تو یہ شارٹ کٹ ہے، اس سے آپ کو بہت جلدی جو ہے خیر ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ روحانیت میں بعض اوقات گناہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنے بے ادبی خطرناک ہو جاتی ہے. گناہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنی بے ادبی خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے فیض ہی بند ہو جاتا ہے، اس کو فیض ملنا بند ہو جاتا ہے. حضرت کی بیعت سے پہلے میں حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا تو وہ بہت کثرت سے آداب بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے شیخ سے آپ کو غلط فہمی بھی نہیں آنی چاہیے. اور بدگمانی کرنے سے تو وہ فرماتے تھے بیعت ہی ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ اس کو بیعت کرنی چاہیے. اگر آج تو بس ماسٹر مائنڈ بنے ہوئے ہیں، جو دماغ میں آتا ہے وہ سوچتے ہیں، جو زبان میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. ہے جی وہ سمجھ جی ترقی نہیں ہو رہی، بھئی ترقی ہو رہی ہے. شیخ تو سب کے اوپر توجہ ڈالتا ہے. آگے سے آپ ہی تو برتن صاف کر کے آئے نا، تھوڑا سا گندے مندے برتن میں کوئی اپنا دودھ نہیں ڈالتا
تو گندے دل میں کوئی خیر ڈالے گا اپنا؟ تو اسی لیے جب آئے تو آتے ہوئے توبہ استغفار 100 200 400 دفعہ توبہ استغفار کر کے آئے، تاکہ اس ماحول میں آتے ہی شیخ کی توجہات کا اثر شروع ہو جائے۔ اسی لیے سب سے پہلے بندہ آداب پڑھے۔ اور ایک خط میں مکتوبات فقیر میں کسی نے حضرت کہا جی مجھے ادب آداب اتنے آتے نہیں، تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ محبت تمہیں خود ہی آداب محبت سکھا دے گی۔ یہ محبت شدید ہو، یہ تمہیں خود ہی محبت سکھا دے گی۔ اچھا اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، شخصیت پرستی ہے۔ بھائی تو ہم سجدے کر رہے ہیں، ہر ماں سے محبت جائز ہے، باپ سے محبت جائز ہے، بیوی بچوں سے محبت جائز ہے، ہر ایک سے محبت جائز ہے، حتیٰ کہ موبائل سے بھی محبت جائز ہو گئی ہے اور شیخ سے محبت جائز نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی یہاں تو اللہ ہے بیچ میں، من احب للہ وابغض للہ، جس جو آتا للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت اور بغض رکھا، اللہ ہی کے لیے دیا کچھ، اللہ ہی کے لیے روک دیا، بس بے شک اس نے اپنے ایمان کو کامل مکمل بنا لیا۔ عام مسلمانوں سے اگر اللہ کے لیے محبت رکھے تو ایمان کامل مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں نکتہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اگر شیخ کے کامل کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھے تو ایمان کتنا اونچا جائے گا۔ تو بھئی یہ شارٹ کٹ ہے، یہ سب شارٹ کٹ کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ طریقہ بتایا روحانیت کا۔ ہماری امام ربانی مجدد الافسانی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ذکر کی کثرت سے بھی بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، لیکن ادب کے ساتھ اگر شیخ کی صحبت میں بیٹھے تو اس سے بھی بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ پہلا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دوسرا کہ عشق ہو، محبت ہو، لیکن اس بات کو بار بار تالا کریں کہ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے ہوگی پھر وہ محبت عبادت بن جائے گی۔ دیکھو غلط محبت دنیا کے لیے ہوتی ہے تو وہ ام الامراض بن جاتی ہے، اگر سچی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو وہ ام الحسنات بن جائے گی، وہ ام الحسنات بن جائے گی۔ لیکن آج ہم قانونی محبت کرتے ہیں شیخ کے ساتھ، جنونی محبت نہیں کرتے، اس لیے فیض تھوڑا تھوڑا ہی آتا ہے۔ تار کھمبے کے ساتھ جوڑے اور ٹائٹ کرے تو پورا کرنٹ آئے گا نا، اگر آپ اس کو تار کو لوز کر دیں تو کرنٹ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیسی آم کو قلمی آم بنانا ہے تو قلم لگا کے اوپر سے رسی زور سے باندھے، ٹائٹ کرے تو پھر وہ قلمی آم بنے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ نے جوڑ لگانا وہ ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شیخ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو بڑا مضبوط ترین تعلقات ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے مشائخ تو آداب میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ شیخ کے ساتھ تعلق اللہ کی وجہ سے، بیچ میں اللہ ہے، اس لیے یہ تعلقات تمام تعلقات سے اوپر ہے۔ ایک بندہ کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، ایک بازاری تعلقات ہے کہ آپس میں بازار میں بیٹھے ہیں، ایک رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ایک اللہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے اسی طرح اللہ کی وجہ سے جو تعلقات ہیں وہ بھی سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اور آج حال یہ ہے جان بوجھ کے نہیں، بات غیر شرعی طور پہ ساری دنیا جہان کو عید مبارک کہہ دیتے ہیں، شیخ کی باری سب سے آخر میں آتی ہے کہ حضرت عید مبارک، یعنی بالکل اس کو آخر میں رکھا ہوا تو فیض بھی ایسا ہی آئے گا۔ الحمدللہ کئی سال ہمارا یہ عادت تھی کہ ہم دونوں عیدیں اپنے حضرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہاں محبت ہوگی تو پھر بات بنے گی۔ حضرت ان دنوں روس جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ چلے جائیں گے، بعد میں امیر کون ہوگا؟ فرمایا جس نے بات ماننی ہے اس کے لیے ہر آدمی امیر ہے، جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے امیر بھی امیر نہیں۔ پھر حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں،
اس کے بیوی بچے پنڈی میں رہتے ہیں اور عید یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، تو فرمایا ایسی طلب ہوگی، ایسی محبت ہوگی، شیخ توجہ نہیں روک سکتا، ایسی توجہ ڈالے گا اس کا دل دماغ روشن کر دے۔ تو بھائی آپ کا قصور ہے، آپ اللہ کی خاطر کبھی محبت کر کے دیکھیں۔ دنیا کی خاطر تو اتنی محبتیں کی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں جی، موبائل، میں کہہ رہا ہوں موبائل اتنی محبت اگر اللہ سے ڈالے تو یقین کریں آپ ولی اللہ بن جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا مجھے کہ تھوڑا سا موبائل کو بھی ٹچ لگانا تاکہ ان کو کٹ لگ جائے اور جو گند نکل جائے باہر۔ میں کہہ رہا ہوں جتنے میسج آپ 100 میسج لوگوں میں پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اتنے میسج اللہ کے قرآن میں پڑھ لیں تو آپ ولی اللہ بن جائیں۔ جتنی پابندی سے آپ لوگ صبح کو اخبار پڑھتے ہیں، ہائے کاش اتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھ لیں تو ولی اللہ بن جائیں۔ آپ قرآن کو اخبار جتنا بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، موبائل جتنا بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے جی قرآن کا عشق نہیں پیدا ہوتا۔ عشق اس لیے نہیں پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ جب آپ کسی کو چیز کو ٹائم نہیں دیتے تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اسی لیے شروع میں نے آیات پڑھی، تھوڑی سی میں ان کی طرف آتا ہوں تاکہ قرآن کی جھلک بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ قرآن عالی شان کیا چیز ہے۔ یہ قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا اس قرآن سے تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ کیا وجہ، کیوں نہیں روتے؟ جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم قرآن سے مکمل طور پہ متاثر نہیں ہوتے۔ متاثر نہ ہونے کی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا ہمارے اوپر۔ اگر مکمل طور پر متاثر ہونا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ ایک آیت کو بار بار دہرائیں وہ آپ کے دل پہ اتنا اثر کرے گی کہ آنکھوں سے چشمے جاری کر دے گی آنسو۔ تو اس لیے ساجد نے یہ ہزاروں دفعات پڑھی ہے۔ اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں کہ شاید آپ میں سے کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کو بھی قرآن کا عشق و جنون نصیب ہو جائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنی رحمت کے صدقے انسان کو قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ لیکن جب ان آیات کا ورد کریں گے، تفاسیر دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ایسا عجیب و غریب ربط نکلے گا کہ بندہ حیران ہو جائے گا۔ رحمان نے اپنے فضل رحمت سے بندے کو جب قرآن سکھا دیتا ہے تو وہ جب قرآن کا عاشق بن جاتا ہے، الحمد کی الف سے پڑھتا ہے، والناس کی سین تک پڑھتا چلا جاتا ہے، سر کے بالوں سے عمل شروع کرتا ہے، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بندہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ رحمان نے اپنی خصوصی رحمت سے جس کو قرآن سکھا دیا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کی صورت اور سیرت کو بدل دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ایسی اس کے اوپر تجلیات آتی ہیں کہ اس کو نماز میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں اور ہاتھ جوڑ دیں اللہ کے آگے، یا اللہ تیرا قرآن تو ہی سمجھا سکتا ہے، تیرا کلام تو ہی سمجھا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَعَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ ہے جی تقوی کا بھی الہام فرمائے گا اور شک شبہ گناہوں کا بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنے محتاط ہوں گے کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ قرآن عالی شان ہے، اسی لیے میں نے آیت پڑھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ پہلے مرد مومن کی نشانی سنیں۔ دیکھو پہلا بندہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، پھر
جب وہ قربانیاں دیتا ہے پھر وہ مومن بن جاتا ہے، جب وہ احتیاط اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے پھر وہ متقی بن جاتا ہے، جب وہ متقیوں کا امام بن جائے پھر وہ مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے کہ بندے مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا نام آ جائے آپ کا دل ڈرتے ہوئے رب العالمین کا نام آ گیا۔ یہاں کسی ٹھپے کو دیکھ لیں نا تو ایسا بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور اللہ کا کلام سن کے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹس سے مس سے نہیں ہوتے۔ تو بھائی اللہ کے نام میں بھی ایسے حقائق و معارف ہیں کہ بندہ اس کو پڑھتا ہے سنتا ہے کہ دل دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے امام ربانی مجدد افسانی مکتوبات شریفہ میں اور بھی حضرت کے رسائل ہیں، اس میں لکھا ہے حضرت نے یہ معرفت کی بات کہ اللہ نے اپنا نام اللہ چن کے رکھا ہے، اس لیے اللہ کا یہ ذاتی نام ہے، پرسنل نیم ہے، اس میں عالم ہے اللہ، اس لیے جگہ جگہ قرآن میں اللہ کا نام اللہ ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت حضرت نے فرمایا عربی میں زیر زبر بدل دیں تو معنی بدل جاتے ہیں، انتا مرد ہو جائے گا، انتی عورت بن جائے گا، لیکن اللہ کا نام ایسا ہے اللہ کہ جتنے مرضی اس کو حرف علیحدہ کر دیں پھر بھی اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی۔ کتنی آیات ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نزل احسن الحدیث۔ اللہ کا نام آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ چہرے کا رنگ بدلتا ہے نہ دل کی کیفیت بدلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہے۔ اور اللہ کا نام سن کو جس کو نیند آنے لگ گیا ہے تو سن کو اس کا دل زندہ ہے مڑتا ہے، اور کئیوں کو اونگ آنی شروع ہو گئی ہے۔ کیسی اس کا محبت ہے؟ آپ کے محبوب رب کا نام ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے، لیڈر کو غم ہے لیکن آرام کے ساتھ۔ تو وہی اللہ کے نام کے ساتھ والہانہ عاشقانہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا الف ہٹا دو، للہ نظر آئے گا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ پھر دوسری لام بھی ہٹاؤ، پہلی لام ہٹائی تو لہو ملک السماوات والارض، اس سے بھی ایڈ شروع ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بھی لام ہٹا دو، ہو رہ جائے گا، لا الہ الا ہو، اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ یہ اللہ کے نام کے حقائق و معارف ہے کہ اللہ اللہ ہی رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت ہوگی، پھر یہ غیر جنونی محبتیں نکل جائیں گی۔ اسی لیے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد مچا دیتے ہیں، وہاں کی عزت والوں کو وہاں سے نکال کے ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت نے یہ نکتہ لکھا، جب اللہ بادشاہ ہے، اللہ کا نام بھی بادشاہ ہے، جب وہ دل کی بستی کے اندر آتا ہے تو دنیا کی محبت غیر اللہ کی محبتوں کو ذلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ عاشقانہ محبت کہ اللہ کے نام کو دیکھ کے بھی مزہ آئے، بول کے بھی مزہ آئے، سن کے بھی مزہ آئے۔ اور قرآن میں اللہ کا لفظ ڈھونڈے کہاں کہاں ہے؟ اللہ نے چیلنج کیا هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا ایک اور نکتہ سنیں، عبد الکریم کو لوگ عبد ہٹا کے نا کریم کریم کہتے رہتے ہیں، عبد الرحمن کا عبد ہٹا کے مسٹر رحمان بھی کہہ دیتے، لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ نہ کہتا ہے کہ اللہ کا جس طرح اللہ کا یہ ذاتی نام اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی وحدہ لا شریک ہے، کہ کوئی بھائی کا نام اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا۔ صفاتی نام کو تو لوگ بول لیتے ہیں، وہ بھی نہیں اس طرح بولنا چاہیے، پورا نام لینا چاہیے، لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا،
ہماری انسانوں کی کیا بات ہے کہ وہ اللہ کے نام کا ترجمہ کریں گے؟ اس لیے کوئی اس کو خدا کہتا ہے. بھائی خدا حافظ نہیں ہوتا، اللہ حافظ ہوتا ہے. اللہ کیوں؟ فارسی میں یہ نظریہ ہے کہ دو قسم کے خدا ہوتے ہیں، اہرمن اور یزدہ. اہرمن برائی کا خدا ہے، یزدہ نیکی کا خدا ہے. تو وہاں دو خدا کا نظریہ ہے. جب آپ کہیں گے خدا حافظ تو آپ پتہ نہیں کون سے خدا کا نام لے رہے ہیں. تو اس لیے اللہ حافظ کہیں تاکہ اللہ کا نام لینے سے آپ کو ثواب تو مل جائے گا. اگر خدا حافظ کہا تو ثواب کوئی نہیں ملے گا. اللہ کا نام لینے میں بھی بھائی مزہ آئے گا آپ کو. تو اس لیے آپ اللہ کے نام لینے کے بہانے ڈھونڈیں گے. اللہ نور السماوات والارض، ہے جی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اچھا اس میں اور نقطہ سن لیں. حضرت مولانا روم نے مسنوی میں یہ بات لکھی ہے. حضرت نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے اندر بڑے بڑے نقطے سمجھائے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے کسی عورت سے زبردستی شادی کی، پھر وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی تھی. اب اس نے ڈاکٹروں کو کئی لوگوں کو بلایا لیکن مرض نہیں پتہ چل رہا. ایک بڑا حاذق طبیب ماہر تجربہ کار کو لایا. اس نے نبض دیکھی تو اس نے دیکھا اس کو بیماری تو کوئی خاص نہیں ہے، دیکھ کی بیماری لگ رہی ہے کوئی فی قلوب مرض. تو اس نے پتا کیا کہ یہ کس علاقے کی رہنے والی ہے، فلاں علاقے کی. یہ حکیم صاحب گئے کیونکہ سارے حکیم ناکام ہو گئے. یہ گئے وہاں کے نوجوان خوبصورت لڑکوں کے نام لکھ کے لے آئے. اور مولانا روح فرماتے ہیں آپ کے نبض میں ہاتھ رکھا، عبد الرحمان، عبد الکریم، مختلف نام لے رہے وہ حکیم صاحب اور نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا. جب ایک نوجوان کا نام لیا تو ان کی نبض تیز ہو گئی. تو حضرت نے اس سے نقطہ نکالا اگر دنیا میں کسی عورت سے محبت ہو جائے تو عاشق کی نبض تیز ہو جاتی ہے اس کا نام سننے پہ. اور جس کو اللہ سے محبت ہو اس کی نبض کیوں نہیں تیز ہوتی؟ اس کو ایک عورت سے اتنی محبت کہ اس کی نبض تیز ہو گئی. آپ کتنی دفعہ اللہ کا نام سنتے آپ کی نبض کیوں نہیں تیز ہوتی؟ آپ کی نبض کیوں نہیں تیز ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ سے عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہے. یہ وجہ ہے. اور بھائی پہلے تکلفاً اللہ سے محبت کا اظہار کرنا شروع کریں. دیکھیں ایک مفکر کہتے ہیں کہ محبت اظہار چاہتی ہے، اگر آپ اظہار نہ کریں وہ محبت آگے بڑھتی نہیں. اسی طرح بھائی اللہ سے بھی محبت کا اظہار ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو I love you, I miss you. ہم اللہ کو کہتے ہیں I love you, I miss you. یہ اللہ کو کہنے والی باتیں ہیں، لوگوں کو کہنے والی باتیں نہیں کہ ادھر ادھر لڑکیاں لڑتے ایک دوسرے کو I miss you, I love you. ادھر سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اس کے مجازی اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹا عشق. اللہ کے ساتھ تو سچا عشق ہوتا ہے. تو جب تک آپ اللہ سے اظہار محبت نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. لو begets love. محبت کو کھینچتی ہے. جب آپ اظہار محبت بندے ہو کے نہیں کرتے وہ اللہ اس سمجھ ہو کہ آپ سے کیسے اظہار محبت کرے. جب آپ جاگتے ہوئے اللہ کا نام کا مزہ نہیں لیتے ہیں جی تو اللہ تمہیں کیسے تہجد میں جگا کے اپنے نام کا مزہ دلائے. ہمارے مولانا شیخ الحدیث مہد الفقیر نے ایک دفعہ نکتہ بیان کیا. ایک دوسرے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، بغض حسد نہیں ہونی چاہیے کہ وہ علم میں ہر لحاظ سے ہم سے آگے. فرمایا دیکھو جو بندہ دن کے نفل جاگتے ہوئے نہیں پڑھتا، مغرب کے نفل نہیں پڑھتا، اوابین نہیں پڑھتا، عشاء کے نفل نہیں پڑھتا، ظہر کے نفل نہیں پڑھتا، فرمایا جو جیتے جاگتے دن کے وقت نفل نہیں پڑھتا پھر اللہ اس کو کیسے رات کے تہجد کے نفل پڑھا دے. جو تمہارے اختیار میں وہ تم نہیں پڑھتے، جو اختیار میں نہیں ہے مشکل ہے تو وہ کیسے تمہیں جو ہے نصیب ہو جائیں گے. اسی لیے فرمایا سالکین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تہجد کی پابندی کریں گے اور پھر تہجد میں اللہ سے اظہار محبت کریں گے. تہجد رو رو کے پڑھیں گے، رونے والی شکل بنا کے پڑھیں گے اور آخر میں استغفار بھی کریں گے کہ یا اللہ تیری عبادت کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. آج عبادت کا وقت ہی نہیں. حالانکہ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ.
اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نحن لہ عابدون، اور ہم ہمیشہ اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے مکتوبات میں کسی جگہ لکھا کہ جو عبادت تمہیں اس دنیا میں مزہ نہیں دیتی وہ قیامت والے دن چھڑا بھی نہیں سکے گی۔ کیسی عبادت ہے؟ تو اس کو ذرا اظہار محبت کی نیت سے بھی نماز پڑھے کہ یہ فرض اللہ کا حکم ہے پڑھ لیا، یہ سنت نبی کا حکم ہے پڑھ لیا، یہ نفل کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے اظہار محبت ہے، آئی لو یو، یا اللہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اس لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کریں کہ میں اللہ سے اظہار محبت کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھیں آپ کو نفل پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ میں اظہار محبت کر رہا ہوں اللہ سے۔ کبھی تجربے کے طور پر نیت کر کے پڑھ کے دیکھ لیں تو پھر دیکھیں آپ کو کیا آتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لوگ 6 نفل پڑھتے ہیں، حضرت 20 اوابین کے نفل پڑھتے تھے۔ ہمارے مشایخ نقشبندیہ نے بھی اپنے حالات میں لکھا ہے، خواجہ احمد سعید شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں وہ اوابین کے 20 نفل بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت گنگوہی نے فرمایا جو کچھ مجھے ملا ہے اوابین کے 20 نفلوں سے ملا ہے۔ جب حضرت حاجی صاحب کی صحبت کا رنگ چڑھ گیا پھر عبادت کرنے میں مزہ آتا تھا، تو وہی ہم سوچیں کیوں ہمیں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، حتیٰ کہ ترک کرنے لگے ہوئے یہ تو نفلوں میں ہی لگا رہتا ہے۔ وہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نفل پڑھ سکتا ہے؟ جب تک کہ اللہ فضل نہ کرے بندے کو کہاں نفل پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کریں۔ اپنے مشائخ کا زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ ہمیشہ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ نقل مار کے سیکھتا ہے۔ Children always copy their parents۔ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں، اسی طریقے سے جھوٹ سیکھتے ہیں، مختلف چیزیں ماں باپ سے سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بچہ ہے نا نقل کے ذریعے دین سیکھتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نقل کے ذریعے دین آ گیا ہے، منقول ہے، یہ نقل کے ذریعے آیا ہے۔ تو ہم اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے ان جیسی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، مونچھیں صاف کر لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور سفید لباس پہن لیتے ہیں، یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا۔ تو پہلا مطلب مومن کی نشانی، مسلمان تو ہم الحمدللہ ہیں، آگے بڑھے، مومن بنے، پھر متقی بنے، پھر مقربین میں سے ہو جائیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تصوف کیا ہے؟ علامہ اقبال نے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو میں پرویں کا کھیلتی ہے شکار، چاند پہ چلی گئی ہے جی، ستاروں کی ریسرچ ہو رہی ہے، یہ عقل جو میں پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورشے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری نکاح دل ہی نہیں پاک صاحب ہو رہے۔ اچھا پہلے کہتے تھے کہ گلی میں جاتی ہے عورت کو دیکھے بد نظری ہوتی ہے، موبائل میں تو بد نظری نہیں ہوتی، وہ تو واٹر پروف گھڑی کی طرح جو مرضی کرتے جاؤ بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا، حضرت 2-4 گائیڈ لائن دی، فرمایا یہ لوگ بار بار جو ہے اس کو دیکھتے، بار بار دیکھتے۔ دیکھو آپ ایک من دودھ کے اندر 2-3 قطرے بھی پیشاب کے ڈال دیں تو پیے گا دودھ؟ اچھی تقوی والی زندگی گزر رہی ہے، لیکن موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اس فتنے کو جو دجالی فتنہ ہے ہم فتنہ میں نہیں سمجھتے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ موبائل کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یعنی موبائل فوبیا ہو گیا ہمیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہم کیا کریں۔ اچھا پھر لوگ اتنے نازک ہیں کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کوئی کچھ کہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم بہت عرصہ ہوا جب یہ
کورونا کی وجہ سے حرم شریف بند ہوا تو میں سوچتا رہا یہ کیوں بند ہوا؟ اللہ اتنا ناراض ہو گیا. پھر دل میں یہی بات آئی کہ تہجد کے وقت حرم شریف میں عورتیں مرد ہاتھ پکڑ کے کعبے کی طرف پیٹھ کر کے فلمیں بناتے تھے. یہ اللہ نے پھر ناراض ہو گیا. ہم اپنی محلے کی مسجد میں کسی عورت کو ممبر میں بیٹھ کے تصویر نہیں بنانے دیتے, اور وہ ام المساجد کعبہ جس کا ادب اللہ نے سکھایا, اور وہاں تہجد کے وقت یہ کچھ ہو رہا ہے. اتنا ڈر لگا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہے, اور وہ آگے پکڑ. کسی کو کوئی بات پیار سے بھی کہے, محبت میں سے بھی کہے, لوگوں میں اتنا تکبر ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں عرب سے, ایک بندہ اونچی اونچی لاہور باتیں کر رہا ہے کہ میری بھینس کو ادھر باندھ دو, ادھر باندھ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب میں نے بڑی نماز ختم کر کے کہی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی طریقے سے تو کرنا چاہیے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا. اس نے کہا پوچھے. کہ داڑھی منڈا ہوا تھا جیسے کہ مفتی عالم ہوتا ہے. میں نے کہا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو, اس کے پاس اونچی اونچی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں پڑھ سکتے, وہ نماز زیادہ افضل ہے. تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اتنے بندے اور تو اونچی اونچی موبائل سن رہا ہے, یہ جائز ہے؟ کل ہی مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے, ورنہ بہت سو کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ہیلو ہیلو. یہ کسی نے کہا کہ یہ ہیلو حضرت کی ہیل کا نام ہے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ پونے گھنٹے کا یہاں محل میں بیان فرمایا کہ یہ سیل فون نہیں ہے, یہ ہیل فون ہے. ایکسنٹ آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. کوئی پہلوان بننا چاہتا ہے کہ 2 روٹیاں صبح کھائے شام کو کھائے اور ورزش کرے تو پہلوان بن جائے گا. وہ کہے نہیں جی میں نے 2 دن میں ہی پہلوان بننا, اور 100 روٹیاں کھا لیں تو وہ مرے گا یا پہلوان بنے گا. اسی طرح بھائی 8 گھنٹے کھول لو, 6 گھنٹے کھول لو, 3 گھنٹے کھول لو. آپ نے 24 گھنٹے کھولا ہوا, گاڑی چلا رہے ہیں پھر بھی فون کھلا ہوا, حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی. ہاں جی میں کیا کیا لطیفے ہو رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب میاں صاحب آئے, میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑی سی تو موبائل کی محبت آپ کے دل سے کھرچ دوں, تاکہ اللہ کی محبت آپ کے اندر ہے. اندر کوئی راستہ ہوگا, موبائل دل میں تھوڑا راستہ اللہ کی محبت کو دے گا تو اندر آئے گی. وہ موبائل کی محبت سے بھرا پڑا ہے تو کیسے وہ نکلے گی اندر سے؟ وہ نکلے گی تب اللہ بھی بڑی غیرت والے ہیں. ایسے محبت نہیں آئے گی جب تک کہ موبائل کی محبت آپ نہیں نکالتے. وہ میاں صاحب آئے اور آگے گھر میں پھر وہ باتیں کر رہے ہیں. بیوی اتنا آگے کریں گے ہائے کاش میں موبائل ہوتی تو اپنے ہونٹوں سے بھی مجھے لگاتا اور کانوں سے بھی لگاتا. اب کیا کر سکتی ہے وہ بیچاری؟ گھر آگے بھی کوئی حرکتیں ہو رہی ہیں جو دفتر میں ہو رہی ہیں, اور لڑائی جھگڑے طلاقیں اور پتہ نہیں طوفان بچا ہوا ہے اس موبائل کی وجہ سے. تو ہم بالکل منع نہیں کرتے جس کو ضرورت ہے, لیکن ضرورت کی حد تک رکھیں. ہر چیز میں تقویٰ ہے تو موبائل میں بھی تقویٰ ہے کہ ضرورت سے 1 منٹ زیادہ استعمال نہ کریں. اور یہاں تو تھوک کے حساب سے جو ہے لگے ہوئے کہ بندہ حیران ہو جاتا. اچھا ہم نے اس پر میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا, تجربات کیے اس سے کیسے جان چھوٹی. ہمیں ہوتا ہے کہ میں یہ دوستوں کو کہتے رہتا ہوں میرا 1 منٹ 1 کروڑ روپے, 10 منٹ 10 کروڑ کے. تو اب موبائل پہ کئی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. تو وقت کی اہمیت جب دل میں بیٹھ گئی تو موبائل سے جان چھوٹی. کیوں کہ جو اپنا وقت ضائع کرے گا یہ سن کے جائے, یاد کر لیں یہ جملے, جو اپنا وقت ضائع کرے گا وہ زندگی ضائع کرے گا, جو زندگی ضائع کرے گا سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. جو اپنے وقت کو قیمتی بنائے گا ذکر فکر کے ذریعے اس کی زندگی قیمتی بنے گی, جس کی زندگی قیمتی بنے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہی بہشت بھی ہے, حور و جبریل بھی ہے, تیری نگاہ میں ابھی شوقی نظارہ نہیں. تو اس لیے چاہتے ہیں کہ شیخ کا فیض آپ کو دور بیٹھے بھی مل جائے تو آپ اپنے دل کا ریسیور سیدھا رکھیں, دل کو اپنے شیخ کی طرف رکھیں. مفتی اعظم مفتی مشفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثانوی کو خط لکھا کہ حضرت مجھے اللہ کے لیے آپ سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ میرے دل کا
رخ ہر طرف تھانہ بھون اپنے شیخ کی طرف رہتا ہے، جس لیے مجھے دور بیٹھے بھی آپ سے فیض ملتا رہتا ہے۔ کسی نے ایک قریبی ملک سے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ دور ہیں، ہم ادھر دوسرے پڑوسی ملک میں، تو حضرت نے کہا اگر میں توجہ کرتا ہوں تو میرا فیض روس میں آزاد ریاستوں کہاں تک چلے جاتا ہے، تمہارا ملک تو پڑوس میں ہے، وہاں تک فیض کیوں نہیں جائے؟ دیکھو موسلادھار بارش ہو، آپ بوتل کا ڈھکن بند کر دیں تو موسلادھار بارش کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب آپ دل کے اوپر موبائل کی محبت کا ڈھکنا لگا دیں گے پھر فیض اندر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہم بالکل منع نہیں کرتے، انتہائی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کریں، پھر آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ ہم زیمبیا میں کسی زمانے میں جاتے تھے، وہاں شروع میں ہدایات دیتا تھا، تو میں نے ایک دفعہ کہا بھی جو بندہ 10 دن موبائل کو بند رکھے گا انشاءاللہ وہ متقی بن جائے۔ تو بعد میں ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں نے 10 دن موبائل بند رکھا، میں متقی بن گیا۔ میں نے کہا 10 دن تو بن گئے تھے، اب پھر کھول لو گے تو پھر کچھ اور بن جاؤ گے، اس کو کھول لو گے تو پھر کچھ اور بن جاؤ گے۔ تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں 3 دن آپ موبائل کو بند کر لیں، 3 دن تو انشاءاللہ متقی بن جائیں گے آپ، 3 دن متقی بن جائیں گے۔ مسجد کے ماحول میں اعتکاف کی نیت سے رہے اور موبائل بند رکھے، اسی لیے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، کراس لگایا ہوتا ہے کہ لوگوں سے تعلقات توڑو اور اللہ سے تعلقات جوڑو۔ اللہ بھی بڑی غیرت والے ہیں، اگر آپ لوگوں سے تعلق تھوڑی دیر کے لیے نہیں توڑیں گے تو پھر اللہ سے بھی تعلق نہیں جوڑے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کے ذکر کرو۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نام کے ضمن میں کہ اللہ کے نام دل پہ کیوں نہیں اثر کرتے، کیا کیا رکاوٹیں، یہ موٹی سی باتیں بتا دی۔ آگے قرآن کیوں نہیں اثر کرتا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مرد مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان جوش مارتا ہے، قرآن کی وجہ سے اس کو رونا آتا ہے، رونے والی شکل بن جاتی ہے، اور جو قرآن کی برکت سے اس کے اذا سمعوا، جب لوگ حضور کی صحبت میں آتے تھے تو جب وہ حق اور سچ کو پہچان لیتے تھے ان کی آنکھوں سے دیکھتے اور آنسو بہ نکلتے تھے۔ اب سوچیں کہ ہم قرآن سنتے بھی ہیں، کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا۔ جس دنوں کرونا بہت تھا لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ختم ہو رہا ہے، میں نے کہا اس کی کاف کاٹ دو باقی رونا بچ جائے گا، رونا شروع کر دو کرونا خود ہی چلے جائے گا، لیکن روتے نہیں ہیں اس لیے آگے بات بنتی نہیں۔ تو سب سے حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی فرماتے تھے قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کو غم کے ساتھ پڑھے، اور حضرت کی اتنی توجہ بھی صدی کے مجدد حضرت تھانوی نے لکھا، فرمایا میں 10 پارے تہجد کے نفلوں میں پڑھتا ہوں اور 10,000 لا الہ الا اللہ کی ذکر لگاتا ہوں۔ اگر کسی مزار پہ جاتا ہوں تو سامنے مزار کی روحانیت میرے سامنے دب جاتی ہے، لیکن میں ادب کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہوں۔ ایسے لوگوں نے محنتیں کر کے دکھائی ہیں، اور آج تو ہم بندہ حیران ہوتا ہے، ایک بار پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا وجہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، کیوں نہیں دل چاہتا؟ یہ سوال پوچھے نا، اپنے دل سے پوچھ، بندہ سے نہ پوچھ، اللہ کے بندوں سے کیوں خالی ہو گیا حرم؟ اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ کے کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا آتا آنکھوں سے؟ اس لیے سب سے پہلے دل کے اوپر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے، گناہوں کے زنگ کی وجہ سے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، گناہوں کا زنگ، لا یعنی فضول باتیں۔ آج چیزوں کے نام بدل کے ہم نے اس کو جائز بنا لیا، اتنے انسان مکار چالاک ہو گئے، مشاہد کو چھوڑ کے عام آدمی چیزوں کے نام بدل کے اس کو جائز کرتا ہے۔ مثلا سود کا نام، انٹرسٹ، منافٹ، اگر بینک میں جائے مینیجر صاحب میرا سود کتنا لگا، کہنے سننے والے کو کسی کو تو شرم آئے گی، انہوں نے نام ہی بدل دیا۔ اچھا یہ میں نے دیکھا جس گناہ کا اردو میں نام نہیں ملتا نا خوبصورت، تو پھر اس کو انگریزی میں بولتے ہیں،
کیونکہ انگریزی میں بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ جائز ہو جاتی ہیں. اسی طرح دفتروں میں جائیں، آپ کا جائز کام کلرک بادشاہ نہیں کریں گے، لیکن ان کو کہیں میں چائے پانی دے سکتا ہوں تو وہ غلط کام نہیں کر دیں گے. تو رشوت کا نام کیا رکھا؟ چائے پانی. اسی طرح غیبت ایسے ہے جیسے قرآن میں ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائیں. غیبت کا کتنا خوبصورت نام رکھا، کمنٹس پاس کرنا، تبصرہ بانی کرنا. اور جی میں تو سچ بول رہا ہوں، میں نے تو اس کے منہ پہ جا کے بولو دیکھو لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پیٹھ پیچھے تو سچ بول رہا ہے، اتنی گھس دے رہا ہے، اس کے منہ پہ کیوں نہیں جا کے کہتا؟ تو غیبت کا نام اتنا خوبصورت رکھا ہے، اس لیے سورہ ویل کلے اس کو بندہ کثرت سے پڑھے پھر غیبت سے جان چھوٹے گی. ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. یہ غیبت کا نام ہماری بہنوں نے، عورتوں نے کیا رکھا خوبصورت؟ دکھ سکھ رونا. بس دکھ سکھ روتے روتے بیڑا گرک کر دیتی ہے. یعنی ساس کی بہو باتیں کرنا لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اتنی قیمتیں، اتنی چگلیاں، حالانکہ اتنی باتیں دعائیں اللہ کے آگے مانگ لے تو ساس صحیح ہو جائے یا آپ خود صحیح ہو جائے. نہیں، اپنا مسئلہ اللہ کے آگے نہیں لے کے جائیں گی. بس دکھ سکھ روتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر دیں. تو چیزوں کے نام بدل کے ہم نے جائز کر دیا. تو اب یہ چیزیں جائز تو نہیں ہو جائیں گی. گناہ کو گناہ سمجھے تو کبھی نہ کبھی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا. اگر آپ نے گناہ کا نام خوبصورت رکھ کے اس کو جائز بنا لیا، اللہ آپ سے توبہ کی توفیق کی سلب کر دے گا. توفیق ہی نہیں ملے گی توبہ. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بندہ نئے نئے نام رکھتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، نعرے بھی بجتے رہتے ہیں اس کے کہ فلاں نے یہ ٹرم لے لیا، فلاں نے وہ ٹرم لے لیا. ٹرم کے اندر ہی بیڑا گرک کر دیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے اپنا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں 1000 بار توبہ شکستی بعد 1000 دفعہ بھی آپ توبہ کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، اللہ بڑا کریم ہے. لیکن اگر آپ نے گناہ کا نام بدل کے اس کو جائز بنا لیا، اللہ اتنا ناراض ہوں گے کہ آپ سے توبہ کی توفیق چھین لیں گے. انسان اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ انسان غلطی ہوتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، معاف ہو جاتی ہے. اور شیطان معافی نہیں مانگتا. انسان اور شیطان میں یہی فرق ہے. اسی لیے شیطان انسان کو بھی اپنا پیٹی بھائی بناتا ہے کہ تو بھی میرے جیسے شیطان بن. اسی لیے لیٹسٹ پیغام میسج قرآن میں کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ لیٹسٹ آخری میسج ہے اللہ کا قرآن میں کہ شیطان وسوسے ڈالے گا جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. جن انسان سے پھر بھی ہم کچھ ڈرتے ہیں، لیکن انسان شیطان سے نہیں ڈرتے. اچھا آج کل ایک اور بہت فتنہ پیدا ہو گیا. آمن بیٹھے اور وہ ہر بندے کو کہتے تیرے اوپر وہ بڑا اثر ہے، جن چڑھ گیا. میں نے کہا لگتا ہے پاکستانی جو خالی تھا سارے جنوں نے ادھر ہی حملہ کر دیا. لیکن کئیوں کو میں نے کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس اتنا ہی زبردست جن ہے تو انڈیا پہ چھوڑو کہ وہ ہمارا کشمیر چھوڑ دے. اور پھر عورتوں پہ زیادہ جن آتے ہیں، حالانکہ ان کہے گا کنہ عظیم کے زمرے میں آ جاتی ہے. اور یہ ایک نئی چیز شروع کر لی ہے. حالانکہ قرآن میں آتا بل یعبدون الجن، فرشتوں کہتے ہیں یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. ایسے ایسے مکر ہیں. اس لیے ہمیں حضرت کی اس بات سے بہت فائدہ ہوا. خصوصاً خلفائے کرام سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے، میں حضرت کے دائیں طرف بیٹھا، ایک بندہ آیا، وہ جانا چاہتا تھا، کہنے لگا حضرت مجھے جن پکڑنے کا طریقہ بتا دیں. حضرت نے ایسے طرح لایا کہ لوگوں کو جانے دے پھر بتا دیں. جب وہ چلا گیا تو حضرت نے کہا آپ جن پکڑ کے کیا کریں گے؟ کہا کہ اس سے کام لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. حضرت نے فرمایا تم نماز پڑھتے ہو؟ نماز تو نہیں پڑھتا. تو فرمایا تو پہلے اپنے نفس کو پکڑ، اس کو نمازی بنا، تو پھر اس کے بعد بات. پھر حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا ہمارے مشائخ نے ہمیں عمل کرنا نہیں سکھایا، کامل کرنا سکھایا. یہ بہت لوگ شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے
خواجہ عثمان دامانی فرماتے تھے، خواجہ دوست مکنداری فرماتے تھے، جو بندہ اپنی نسبت کو طویلوں کے ذریعے اور ان چیزوں کے لیے چلانے کی کوشش کرے گا، اس کی نسبت نہیں چل سکے گی۔ جس طرح 100% ہمارے مشائخ نے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نسبت کو چلایا، اس طرح چلے گی۔ یہ نئے نئے طریقے اختیار کرنے سے نسبت نہیں چلے گی، یہ یاد رکھیں یہ بات، کیونکہ ہم امین ہیں۔ اپنے شیخ سے جو باتیں سنی آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے دلچسپ واقعات میں نے 2 جلدوں میں لکھے کہ جو ڈانٹیں پڑی، جو اصلاح ہوئی، جیسے ہوئی، ساری لکھ دی ہے تاکہ دوسرے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے آنکھوں والو ہم سے عبرت حاصل کرو، کہ آپ نہ تجربہ کریں۔ ہم تو مکی دور میں حضرت کے پاس آ گئے اور حضرت کی شفقت، محبت، گرمی سے، نرمی سے، ہر طریقے سے سمجھایا۔ اس لیے ہمارے دوست کتاب، موبائل نے کتاب کا ذوق بھی ختم کر دیا۔ ہر چیز کی انٹرنیٹ بندہ حیران ہوتا ہے جی، ہر چیز انٹرنیٹ، راستہ انٹرنیٹ سے پوچھو، ہاں جی لغت ڈکشنری میں جو فلاں لفظ انٹرنیٹ سے پوچھو، فلاں چیز انٹرنیٹ سے پوچھو بھائی۔ اس لیے فرمایا کئی لوگوں نے ہاں جی امام گوگل بنا لیا ہے، ہر بات اس سے پوچھ رہے ہیں، پیچھے یہودی سائی چلا رہے ہیں اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو اسی لیے بھائی جب آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے پھر قرآن کی ایک آیت بھی آپ پر اثر کر جائے گی۔ یاد رکھیں ایک آیت بھی اثر کر جائے گی۔ ایک آیت کو لے لیں، اس کو 100 دفعہ پڑھیں، دیکھیں وہ آیت دل دماغ صاف کر دے گی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ۔ کیا قرآن ہی رہ گیا سستی غفلت اور بدامنت کے لیے؟ باقی چیز کسی چیز سے سستی غفلت نہیں کرتے۔ قرآن کا ایک پارہ پڑھنا مشکل ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے، اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بھائی قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کریں۔ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا، احادیث کا بھی مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایسے مناظر آ جائیں گے کہ بڑے بڑے لوگ سفارش کرتے ہوئے ڈریں گے، لیکن قرآن جو پڑھتا ہوگا محبت سے، قرآن اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ خصوصاً سورہ ملک کو پڑھ لیا جائے پابندی سے تو یہ بندے کی سفارش کرے گی۔ اس لیے قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کریں۔ اگر پھر بھی نہیں پیدا ہو رہی تو اپنی بے بسی کا اظہار کریں، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اپنے نفس، شیطان اور موبائل ان سب چیزوں سے مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندہ اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی عوام کے اوپر کہ میں نے کئی دفعہ دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھائی اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے اللہ نے بغیر مانگے جتنی آپ کی دعائیں قبول کر لی ہیں ان کا بھی پہلے شکر ادا کرو، پھر اس کے بعد بات کرنا۔ سر کے اوپر بال دے دیے، اگر کنڈے ہوتے تو کیا بنتا؟ اسی طرح کان دے دیے، اگر بہرے ہوتے تو پھر آنکھوں سے اندھا کر دیا، ناک کٹوا دیتے ہیں، ہونٹ کٹوا دیتے ہیں، دانت کٹوا دیتے ہیں، دل کے مریض بنا دیتے ہیں، دماغ پاگل کر دیتے ہیں، پھر کیا بنتا ہے؟ یہ بغیر مانگے اتنی چیزیں اللہ نے دی، ان کا شکر ادا کیا کبھی 2 نفل پڑھ کر؟ پھر اللہ نے ایمان دے دیا، کافروں کو دیکھے بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، ایمان جیسی نعمت دے دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کریں ہم ایمان جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں بڑے بڑے افسروں سے بیان تھا، جیسے مولویوں کے خلاف آتے ہیں، جی مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جسے مفتی محمد شفیع فرماتے تھے پہلے ایک ملامت کیا فرقہ ہوتا تھا، فرمایا آج کل مولوی بن گئے باز جو دیکھو وہ تنقید کرے گا کہ جی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اتنے کم وسائل سے، اتنی کم تنخواہ پہ ہمارے شادیوں میں ہر جگہ بندہ آگے پیچھے ٹائم ہو جاتا ہے، وقت کی پابندی سے امامت کروا رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، جنازت پڑھا رہے ہیں، اتنا کچھ تو کر رہے ہیں، تنخواہ سب سے کم دے رہے ہیں، ابھی بھی تمہیں شکوہ ہے، ابھی بھی تمہیں شکوہ ہے۔ پھر چلیں گے جی
میں نے بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جوش میں کہ یہ ایمان تو 1 کروڑ پیسے قیمتی ہے. اب ایک افسر صاحب بڑے ناراض ہو چلے گا، آپ نے کیسے کہہ دیا ایمان 1 کروڑ سے قیمتی ہے؟ ثابت کرو کہ 1 کروڑ سے قیمتی ہے. کیونکہ عقلی دور ہے نا، لوگ عقل کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا فرض کرے میں ایک میز پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے رکھ دیتا ہوں، دوسرے میز پہ 1 کروڑ روپیہ رکھ دیتا ہوں، دونوں میں سے ایک لے لو افسر صاحب، ایک چھوڑ دو. چلے گئے جو مرضی ہو جائے گی، ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے. تو میں نے کہا ثابت ہو گیا نا کہ ایمان آپ نے نہیں چھوڑا اور 1 کروڑ کو لاکھ مار دیے، اور کیسے ثابت ہونا ہے؟ آج ایمان کی قدر نہیں ہے. جب دیکھو حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے بھائی؟ حال اچھا ہے، ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر ہے. جب جب پوچھے نا کیا حال ہے، کہ الحمدللہ حال اچھا ہے اور ایمان کی فکر ہے. اسی لیے ہر مومن کے اوپر 5 ذمہ داریاں ہیں. جددوا ایمانکم، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. سوتے جاگتے کلمہ پڑھ کے سوئے، پنکھے کے نیچے اے سی کمرے میں سو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے، کلمہ پڑھ کے نہیں اٹھتے، تو موت جیسی مصیبت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا. یہ اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ کریں گے تو تبدیلی آئے گی. ہر وقت تو شیخ آپ کے ساتھ نہیں لگا ہوا، محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں، پھر آپ کو سمجھے گی ہو میں کیا کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے. اور آپ اپنا محاسبہ بھی نرم ہی کریں گے، گرم تو نہیں کریں گے. تو نرم نرم میں محاسبہ کر لو. اس سے بھی بہت سی چیزیں بندے کے اندر سے نکل جاتی ہیں. اور بڑی بڑی کمپنیاں آڈٹ کرتی ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا. اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کا آڈٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. محاسبہ ہی نہیں ہے. جی حضرت ٹائم نہیں دیتے. میں نے کہا حضرت نے کتابیں تو اتنی لکھ دی ہیں، حضرت نے اپنی زندگی کے تجربات لکھ دیے ہیں، دعوے منزل صرف دیوانے کا ہے. اس کو پڑھ کے دیکھیں نا کتنے بندوں نے پڑھی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اب 100-200 بندوں نے پڑھی ہے، 4-5 ہزار میں سے. جی محبت بہت ہے. محبت کیا ہے؟ جب آپ شیخ کی لکھی کتاب نہیں پڑھتے. اور کتاب کے پڑھنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ چاہے کہ اب ٹچ موبائل پہ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، باوضو ہو کے آپ کتاب کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، کتاب کو پڑھیں گے. کیا باوضو ہو کے موبائل دیکھیں گے؟ اس لیے میں نے ایک اور بھی نقطہ نکالا موبائل کا. بھائی جب موبائل دیکھنا ہو، استعمال کرنا ہو، باوضو ہو کے کریں. اور لوگوں کو کہیں میں اتنا نیک ہو گیا ہوں، موبائل بھی باوضو ہو کے استعمال کرتا ہوں. اور یقین کریں اس کا تجربہ ہے کہ باوضو ہو کے موبائل استعمال کریں گے، بہت سی فضولیات آپ کے اندر سے نکل جائیں گی. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ انٹر انٹو دا نیٹ ہے. بندہ جان میں پھنس جاتا ہے. تو بہرحال دوسری مومن کی صرف کہ وہ قرآن سے متاثر ہو. جب توبہ استغفار کریں گے، اللہ کی عظمت کی بریائی دل میں بٹھائیں گے، اور پھر کسی بھی آیت کو پڑھ لیں گے، وہی آیت آپ کے لیے میسج بن گئے. پھر ایسے سمجھیں کہ ہاں بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے میسج ہے. میسج سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں یہ آیت یہودیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، یہ کافروں کے لیے، یہ فلاں کے لیے. تو آپ کے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ذکر ہے. عقل کوئی نہیں، سوچو کہاں ذکر ہے. ہم نے ایک دفعہ پورا قرآن دیکھا تو یہ ایک میرے اوپر بھی فٹ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے اوپر بھی فٹ ہو رہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کا حساب کتاب بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ پہ. یقین کریں ایک آیت بندے کو ہلا کے رکھ دے گی. لیکن شرط ہے تکرر فی القلب. جب کسی چیز کا تکرار کریں گے وہ دل میں قرار پکڑے. اب ایک آیت کو 5 دن پڑھے. میں نے شروع میں اپنے ایک استاد سے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. وہ بس ہفتے میں ایک آیت پڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے اس کو نا 100-200 دفعہ ورد کرو. وہ ایک آیت 25-30 آیتیں انہوں نے پڑھائی. انہوں نے اتنا زبردست دل پہ اثر کر دیا کہ پھر میں نے پورا قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا. یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک
ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگی نے قرآن نے انقلاب برپا کیا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا الحمد کی الف سے پڑھے والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں, والناس کی سین تک پڑھتے چلے جائیں, اور سر کے بالوں سے عمل شروع کریں, پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. قرآن بن جاتا ہے, اور جو بندہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے کیا اس سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ اور میں عائشہ سے پوچھا حضور کیا تھے؟ فرمایا کانا خلقہ قرآن, آپ سے چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ کا اخلاق قرآن تھا. تو آج قرآن کے ساتھ وہ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اب 30 پارے تراویح میں ہم سنتے ہیں, 30 پارے قاری صاحب پڑھتے ہیں, نہ وہ ہوتا ہے نہ پیچھے والے لگتے ہیں. ثم بكم أو يلفهم لا يعقلون فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے. تو میرے پیارے دوستو, قیامت والے دن بڑی حسرت ہوگی بندے کو, ہائے میں اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھ لیتا, کسی عالم سے سمجھ لیتا ہے جی, تفسیر عثمانی پڑھ لو یار, اور کچھ نہیں پڑھ سکتے. وہ کئی تفسیروں کا نچوڑ ہے. اس سے آپ کو کم از کم تراویحوں میں, نمازوں میں جو آیات پڑھی جائے گی, کچھ نہ کچھ اس کا شعور اور سمجھ پیدا ہو جائے گی, اور کبھی کبھی آپ کو رونا بھی نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے آج دن میں عزم مسبقہ ارادہ کریں گے, انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھیں گے, سیکھیں گے, عمل کریں گے, اور آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. اور مرد مومن کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. توکل بے عملی کا نام نہیں. جسے صحابی نے کہا یہ اونٹ میں چھوڑ دوں, فرمایا نہیں, اس کا پاؤں باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. سبب اختیار کریں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں, یہ توکل ہے. کہ اعتماد ہو اللہ کے اوپر, مان ہو اللہ کے اوپر, اتنا اللہ کے ساتھ آپ کو والہانہ عاشقانہ تعلق ہو کہ آپ ہمیشہ اللہ کی بات مانیں, آپ 100 اللہ کی باتیں مانیں, اور اللہ آپ کی ایک دعا بھی نہیں سنے گا. اللہ تو کتنی دفعہ کہے آپ کی بات بغیر مانگے دے دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے معاشرے میں, ہاں جی بیمار ہو گئے, چلو جی ہسپتال جاؤ, ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر, جب وہ بالکل کہتے ہیں جی اب یہ لا علاج ہے, پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو کچھ کر. آخر میں اللہ کو رکھا ہوا تو مدد بھی اتنی آئے گی. بھائی بیمار ہوتے کہتے ہیں یا اللہ بیماری تیری طرف سے آئی ہے, تو ہی اس کو صحت دے گا. یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, یا اللہ ہم یہ بیماری والی نعمت برداشت نہیں کر سکتے. ہاں جی امداد اللہ مہاجر مکی یہ بیان کر رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے, صحت اور شفا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اوپر سے ایک مریض آ گیا, اس نے کہا حضرت میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں. اب سارے سال کی حیران ہو گئے کہ اب دیکھیں حضرت کیا دعا کرتے ہیں, یہ تو کہہ رہے تھے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. تو حضرت نے دعا کری, ہاتھ اٹھائے, کہا یا اللہ یہ کمزور بندے بیمار ہیں, یہ تیری بیماری والی نعمت نہیں برداشت کر سکتے, ان کو صحت والی نعمت عطا فرما. اللہ نے کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ پر اعتماد کرنا سیکھے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر جتنا زیادہ اعتماد کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس لیے بعض ائمہ نے کہا ہے, حضرت امام دقاق نے فرمایا ہے کہ یہ توکل ہی حقیقت میں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے. جس بندے کو کامل اللہ کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے, اس کا ایمان بھی کامل مکمل ہو جاتا ہے. ہم دنیا کی دھوڑوں میں ہاتھ مار کے آخر میں اللہ کے پاس آتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نفل پڑھتے دعا مانگتے, اللہ تعالیٰ کام کر دیتے. آج یقین نہیں ہے کہ نفلوں کے ذریعے بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں سبب اختیار کریں, نظر مسبب الاسباب کی طرف رکھیں. دیندار اور دنیا دار میں یہی فرق ہے. دنیا دار ہر وقت سبب کو دیکھتا رہتا ہے, دیندار سبب اختیار کرتا ہے, لیکن نظر ہوتی ہے مسبب الاسباب کی طرف. تو دل میں کبھی ضعف عقیدت کو جا نہ دے, کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے. اللہ کے اوپر اتنا مان ہو, اعتماد ہو کہ اللہ آپ کی بات سن لے, مان لے.
کہ جی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ اللہ کی 10 دفعہ کہی ہوئی نہیں مانتا تو کیا اللہ آپ کی 1 دفعہ کہی ہوئی مان لے گا؟ تقریباً کم و بیش 700 دفعہ اشارہ کیا اللہ نے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اقیم الصلاۃ، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. پھر جب یہ دعا قبول نہیں ہوتی. جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو دعائیں پھر کیسے قبول ہو؟ پھر بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لیتا ہے. تو آپ اللہ کی ماننا شروع کر دیں، اللہ آپ کی بات سن لے گا، مان لے گا، دعا قبول کر دے گا. آپ کہیں جی میں تو اللہ کی نہیں مانتا اور اللہ میری مانتا رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ایسی سوچ شریع ہوئی، جیسا کریں گے ویسا کریں. تو اس لیے یہ شکوہ نہ کریں کہ جی یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ پہلے جو دعائیں قبول ہو چکی ہیں، جو نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں، بے نمازی ہونے کے باوجود برس رہی ہیں، ان کا تو شکریہ ادا کر کے دکھائیں، پھر انشاءاللہ اللہ اور بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے شکریہ کا بندے کے اوپر غلبہ ہونا چاہیے. جس بندے کے اوپر شکر کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو توکل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. اس کے لیے سورہ احقاف کی یہ آیت پڑھیں. 40 سالہ نوجوان ایک دعا مانگتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین. اس کا ترجمہ دیکھیں، اس دعا کو یاد کریں. بڑی عجیب و غریب دعا ہے. اس دعا کے پڑھنے سے جسمانی، روحانی، ایمانی، قرآنی پتہ نہیں کیا کیا برکتیں بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ہم نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں. مولانا عبد المجید لدھیانوی کی رحمۃ اللہ کی تفسیر تبیان القرآن بہت اچھی تفسیر ہے. تو حضرت نے بڑے اس میں نکتے اور بڑی وضاحت کی ہے. تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. حضرت نے لکھا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ، تکبیر الاولیٰ کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر نماز قائم ہوگی، کھڑی ہوگی. اگر جلدی جلدی پڑھیں گے تو پھر تو وہ بات نہیں بنے گی. امام ربانی مجدد الثانی کے ملفوظات میں بھی ہے کسی جگہ کہ کسی نے کہا حضرت قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں بے غیرتیوں سے روکتی، ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ تو فرمایا بھائی گڑ میں جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. 33 نمبر والی نماز پڑھیں گے 33% فائدہ ہوگا. 100 نمبر والی نماز پڑھیں گے تو 100% گناہوں سے روکے گی. تو آپ نماز کو سیکھو، سمجھو، تسلی سے پڑھو. یہ سوچو میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں. آج نماز کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. ہمارے حضرت کی کتاب ہے نماز کے اسرار و رموز. خدا کے بندو ایک دفعہ اس کو پڑھ لو، آپ کی نماز میں زبردست تبدیلی آ گئی. بہت سے مشائخ کی کتابیں نہیں، حضرت نے ہر موضوع پر فتویٰ لکھ دیے ہیں، کتابیں لکھ دی ہیں، حجت پوری کر دی ہے. دوسرے سلسلوں کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے شیخ نے فلاں موضوع پہ کتاب نہیں لکھی. ہمارے حضرت کا خطبات فقیر انسائکلوپیڈیا ہے کہ کوئی شاید ہی کوئی موضوع چھوڑا ہو، اور کئی اہم موضوعات پر سے پوری کتاب لکھتی ہے. نماز کے اسرار و رموز، اس کو پڑھو. حضوری خشوع و خضوع پیدا کرنے کے طریقے اس میں لکھے ہوئے. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جتنا وضو کامل ہوگا اتنی تمہاری نماز کامل ہوگی. وضو صحیح نہیں ہوگا نماز صحیح نہیں ہوگی. کہ وضو کو صحیح دعاؤں کے ساتھ، شکر کے ساتھ اچھے طریقے سے کریں تو انشاءاللہ نماز ہوگی. پھر نماز میں ہم نیتیں صحیح نہیں کرتے. پھر اللہ کی بندگی، آہوزاری کی نیت، شکر کی نیت، 10 نیتیں کریں تاکہ آپ کو نماز کا صحیح اجر ملے. مطلب یہ اور نماز کے ذریعے آپ کا اللہ سے خصوصی تعلق جوڑ دے. یہ نماز بندے کا اللہ سے خصوصی محبت کا تعلق جوڑتی ہے. اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الثانی نے لکھا ہے اگر وسوسوں والی نماز پڑھنے والے لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو جیسے سورج کے آگے بادل آ جاتا ہے تو وہ سورج صحیح نظر نہیں آتا. پر وہ اسی طرح وسوسے بندے کے قیامت والے دن اللہ کے چہرے کے آگے آ جائیں گے اور اللہ کا دیدار صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے نماز اللہ کے دیدار کرنے کا طریقہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. حضرت امام ربانی نے 3 مکتوبات لکھے ہیں اور اس میں کٹھے ہیں 262 63 اور شاید 64 ہے، جس میں حضرت نے صرف نماز کے حقائق و معرف بیان کیے اور فرمایا
جو بندہ نماز کا اس کو مزہ آنے لگ گیا، وہ قوالیاں ادھر ادھر کی چیز کو نہیں سنتا، اس کو پھر پیور خالص نماز کا مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں نماز کے ذریعے بندے کی ترقی ہوتی ہے۔ یہ بانو کہتے ہیں جی بیٹھ کیوں چاہیے، بیٹھ کا کیا ثبوت ہے؟ بھائی نماز اگر آپ کو بغیر ذکر فکر کے اور مراقبے وقوفی قلبی کے، حضرت نے فرمایا اگر نماز کا عمل نصیب ہے وسوسوں سے پاک، پھر آپ کو بیٹھ کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی نماز وسوسوں والی ہے، پھر آپ کو شیخ کی صحبت اٹھا کے ذکر سیکھ کے جو ہے نماز کو 100 نمبر والی بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے بھائی نماز چھوٹی عبادت نہیں ہے، ام الحسنات ہے، راس عبادات کی چوٹی ہے۔ اس لیے ہم تو بہت عرصے سے اپنے حضرت سے نماز ہی سیکھ رہے ہیں، نماز ہی دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہماری نماز کامل مکمل ہو جائے اور ہمیں نماز کا مزہ آنے لگ جائے، اور تاکہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے اللہ کی بندگی کر سکے۔ اس لیے سالکین یہاں نماز بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، اور خاص طور پہ فضولیات سے بچیں، فضولیات سے بچیں۔ دیکھیں ہم نے تبلیغ میں 1990 میں موقع لگایا تھا، وہاں ہمیں نا 7 نمبر سکھاتے ہیں، ہمارے کئی دوست سال لگا کے بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو وہاں ہمیں نا تبلیغ کے 6 نمبر کی بجائے اس امیر صاحب نے ہمیں، بڑے پرانے بزرگ تھے، 7 نمبر، 7واں کیا تھا؟ لایانی سے پرہیز۔ اور ہمارا پہلا نمبر ہے لایانی سے پرہیز، وقوف قلبی رکھو، لایانی سے نہ چھوٹ گئے۔ جو فضول باتیں کرے گا اس کی سمجھیں کہ اس کا وقوف قلبی نہیں۔ دل کی نگرانی کرو، دل کیا سوچ رہا ہے، اللہ نہ سوچ رہا ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اس سے آج کو بڑی جلدی جو ہے نا لایانی سے فضولیات، حتیٰ کہ ٹچ موبائل کھولنے کو بھی دل نہیں چاہے گا اگر وقوف قلبی، اور یہاں تو وقوف موبائل ہے، ہر وقت موبائل۔ وقوف عرفات کا کیا مطلب ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا۔ وقوف قلبی دل کے اوپر ٹھہرنا۔ وقوف موبائل کہ ہر وقت موبائل کے اوپر نظر رکھنا، تو یہ وقوف موبائل سے۔ بس ہمارے ہاں جس چیز کو جائز بنانا ہو اس کے ساتھ شریف لگا دیتے، موبائل شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل بند کر دو، بند کر دو تو 3 دن تو بند کر دو، متقی بن جاؤ گے، لیکن یہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے، پوری توجہ آپ کی خراب کر دے گا۔ اس لیے فرمایا حد کو اس طرف کا ہو تو تبتل الیہ تبتیل، تبتل پیدا کرو، تبتل موبائل کو بند کرو گے تو رجوع اللہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ نماز اور نماز کے بعد مومنوں کی آخری نشانی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں امیر کا لکھ غریب کا ککھ برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ کس معیار کی آپ نے نیکی کی ہے، کتنی زیادہ نیکی ہے اس کو نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کا، اکثر عملا نہیں کہا کہ بہترین سے بہترین عمل کرو۔ تو اس لیے کسی اللہ والے سے پوچھو مسئلہ، اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ذکر والوں سے مسئلہ پوچھو۔ بہت عرصہ شہر میں غور و فکر کرتے رہے، تفسیریں دیکھتے رہے، پھر ایک بزرگ سے پتہ چلا کہ مسئلہ تو علم والوں سے ہی پوچھنا چاہیے، ذکر والوں کو تو بعض کا فقہ کے مسئلے اتنے نہیں آتے۔ فرمایا ایسا مفتی، ایسا عالم جس کے اوپر ذکر کا غلبہ ہو، اس عالم سے مسئلہ پوچھو گے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے آپ کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ وہ ذکر و فکر کے ساتھ مسئلہ آپ کو بتائے گا، رجوع اللہ کے ساتھ مسئلہ بتائے گا۔ تو اس لیے وہی جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اسی لیے ہمارے ہاں بھی جیسے تبلیغ اجتماعات میں ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنا کرایہ لگا کے آتے ہیں، اپنا یہاں کھانا کھاتے ہیں، اور جہاں مال وقت لگائیں گے تب ایمان یقین بنے گا، مفت خوروں کا نہیں بنے گا، یاد رکھیں۔ اس لیے پہلے حضرت بہت عرصہ ایسے کھلاتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہڑبڑ اتنی مچاتے تھے، ڈسپلن اتنا خراب کر دیتے تھے کہ کام خراب ہو جاتا تھا۔ اس لیے اب بہت سے اسٹال کھول دیے، وہاں اپنی من مرضی کا کھا سکتے ہیں آپ۔ اور یہ بھی دیکھو کہ اندر ہی کھول دیا، اگر آپ بازاروں میں جاتے تو پھر اور مسئلہ خراب ہو جاتا۔ تو اس لیے
جتنا زیادہ آداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. تو یہ 5 صفات والے مرد مومن بنیں گے. آخر میں اللہ نے موت لگا دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن بن جائیں گے جن کے اندر یہ 5 صفات آ جائیں گی. تو آپ نیت کر لیں کہ ہم سب کے اندر یہ 5 صفات آ جائیں تاکہ ہم پکے سچے مومن بن جائیں. مسلمان تو ہیں الحمدللہ، اب مرد مومن بنیں. اس کے بعد متقی بننے کی کوشش کریں، جس کے لیے یہ ہے کثرت سے پڑھیں. ہمارے حضرت سالوں سال سے یہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم حضرت کے ساتھ رہے، اور دوسروں کا تو حافظہ بہت تیز تھا، میرا حافظہ ذرا کمزور تھا، میں ہر بار لکھتا رہتا تھا. تو اس لیے حضرت سے ہم نے بہت عرصہ پہلے سنا کہ میں کتنے سالوں سے جو ہے نا اس دعا کو نماز کے اندر پڑھ رہا ہوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ متقی نہ بنا، متقیوں کا امام بنا دے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی چیزیں قبول کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں. اچھا بھائی، متقی اگر نہیں بن سکتے اپنے پروگرام میں تو شامل کر لو. جیسے کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے تو پروگرام میں نہیں شامل کرتے. بہت سے علماء کرام کو بھی اس حدیث نے عرض کیا بڑے ادب کے ساتھ، تقوی کو پروگرام میں تو شامل کر لو. اس نے اپنے دورہ تفسیر کروایا. آخر میں نے طلبہ علماء کو یہ نصیحت فرمائی ہے، وہ اس آیت نے اثر کی، ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، بے شک میرا ابراہیم ضرور صبر و تحمل والا تھا اور آہیں بھرنے والا تھا اور بار بار رجوع اللہ کرنے والا تھا. اسی لیے رسالہ کے شہریہ میں لکھا ہوا ہے کہ آداب میں سے جو ہے اعلیٰ اخلاق میں سے سب سے اعلیٰ اخلاق صبر و تحمل ہے. اس لیے اللہ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی کہ بے شک ابراہیم ضرور بڑے تحمل والے تھے، برداشت والے تھے اور آنے بھرنے والے تھے اور بار بار رجوع اللہ کرنے والے تھے. تو یہ بات ہے گھریلو مسائل میں بھی حل ہو جاتی ہے. جب آپ متقین کے امام بن جائیں گے تو بیوی بچوں سب کے لیے اچھے ہو جائیں گے، یا آپ کے بیوی بچے آپ کے لیے اچھے ہو جائیں گے. تو اس لیے صحت کو پابندی سے بندہ بڑھے تاکہ. اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آگے کیا بنا، فرمایا اللہ نے مجھے معاف فرما دیا اپنے فضل سے. میرا علم عرشہ ولی اللہ کا علم تقریباً برابر تھا. ہم نے موٹے موٹے تقویٰ کا خیال رکھا، انہوں نے باریک باریک تقویٰ کا بھی خیال رکھا، وہ ہم سے کچھ آگے بڑھ گئے. تو اس لیے بھائی جتنا کوئی عالم، مفتی، طالب علم یا تبلیغ والے یا سالکین تقویٰ کا خیال رکھیں گے اتنا زیادہ وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں متقین کا امام بنا دے. کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے رہ بھی گئے. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ.